فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک کافر کی بیٹی کے ساتھ نکاح کریں اور سید النساء اہل الجنہ کا جو ہے دل دکھائے؟ کیا یہ بات ثابت ہے؟ اول چیز یہ ہے کہ جو بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ 3 شخصیتوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی توہین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. امیر المومنین نے تو شادی نہیں کی ابو جہل کی بیٹی سے، وہ گئی کہاں پہ؟ مولا کائنات جو ہے وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مولا کائنات پر نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، نہ مولا کائنات پر کوئی وحی آتی، نہ مولا کائنات کو نبوت ملی، نہ رسالت ملی. غیر نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مشہور معروف حدیث سے شاعر، تو رسول اللہ نے کہا کہ یا اللہ اس فرد کو بھیج تو میرے بعد تجھے سب سے زیادہ بڑھ کر رکھوں. تو اللہ کے لیے کیا یہ مسئلہ تھا وہ عیسیٰ کو بھیج دیتے، ابراہیم کو بھیج دیتے؟ تو اللہ رب العالمین نے کسے بھیجا؟ امیر المومنین علی علیہ السلام کو. یعنی یہ بات رسول اللہ نے اللہ سے فیصلہ کروا دیا کہ میرے بعد اگر ہوئے زمین پر کوئی افضل ہے تو علی ابن ابی طالب. تو ڈائریکٹ الہام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک وحی کی قسم ہے. تو پھر آپ حضرت عمر کے لیے تو قائل ہیں کہ ان کے دل پر الہام اترتے تھے، لیکن آپ امیر المومنین کے لیے کیوں پھر اعتراض کرتے ہیں؟ تو آج جو موجودہ قرآن ہے وہ مصحف عثمانی ہے. تو دراصل رسول اللہ کی محنت جو رنگ لائی ہے اس کا کریڈٹ صحابہ کو جاتا ہے. مولا کائنات کا قرآن کے در ہے، مصحف علی کے در ہے. امیر المومنین علی علیہ السلام سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ قرآن کی ہم ترتیب کیسے لکھیں؟ آپ کے پاس کہیں پر بھی یعنی وہ جتنے بھی آپ اٹھا لیں اقوال، کہیں پر بھی یہ نہیں آپ کو ملتا کہ یہ قرآن پورا کامل ہے کسی بھی صحابی کی زبان، بلکہ آپ کو یہی روایت ملتی ہے کہ یہ آیت پہلے تھی اب نہیں ہے. اس طرح سے ملتا ہے. اس کے جواب بھی خود اہل سنت ہیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمان حاضر خدمت. ناظرین سامعین، ہمیشہ کی طرح میں آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ انتہائی اہم ہے اور حساس ہے، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں کا طبقہ ہے وہ آج بھی، یعنی یہ سلسلہ جو ہے وہ کم و بیش 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، اور اس سلسلے کے اندر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر اعتراضات اٹھتے ہیں اور ان اعتراضات کی تعویلات پیش کی جاتی ہیں مسلمان اسکالرز کی جانب سے، مسلم امت کی جانب سے، اور یہ بات قابل مذمت ہے اور یہ معاملہ جو ہے وہ قابل اعتراض بھی ہے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ دفاع سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا کائنات پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کا آج انشاءاللہ تعالی اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم قبلہ علامہ صاحب کے ذریعے جو ہے وہ مفصل جوابات انشاءاللہ آپ کو دلوائیں گے. اب اس حوالے سے ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے جو ہمارے پروگرام کی ہمیشہ زینت بنتی آئی ہے، اور ایک دفعہ پھر ہم نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ قبلہ چونکہ آپ ایک مصروف شخصیت ہیں تو آپ خصوصی ٹائم دیں ہمارے چینل کو، اور مولا کائنات پر جن حضرات نے، جن اسکالرز نے یا جن مسلم امہ کے افراد نے غلط باتیں منسوخ کی اور مسلمانوں کو گمراہ کیا ہے تو اس گمراہی سے نکال کر روشنی اور ہدایت کی طرف ہوئے. تو آپ کے حافظ عزیز مکتبہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے قبلہ علامہ حافظ سجاد علی جا رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے؟ الحمد للہ، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ. قبلہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا موضوع بڑا حساس ہے، اور میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کو کہ قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، لیکن یہ ویل کمیٹڈ انسان ہے. انہوں نے اپنی زبان دی کہ جنید صاحب بے شک میری طبیعت خراب ہے اور رات سے مجھے بخار بھی ہے، کمزوری بھی ہے، لیکن آپ سے جو کہ کمٹمنٹ ہوئی ہے
اس کمٹمنٹ کو میں محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نبھاؤں گا ان کی خاطر، اور آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا. تو آج قبلہ ہمارے ساتھ جزاک اللہ. اچھا قبلہ، موضوع یہ ہے کہ ہم دفاع سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کریں گے، اور ان پر اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، اور ایسے ایسے اعتراضات جو ہم بیان نہیں کر سکتے عوام کے آگے، لیکن ان کا دفاع بھی ضروری ہے کیونکہ ہم نے آخرت میں اپنے پروردگار کو جواب دینی ہے. ہم نے انہی محمد آل محمد سے شفاعت حاصل کرنی ہے. تو ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور اہل البیت علیہ السلام کا دفاع کریں ہر موڑ ہر گھڑی پر. تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا موضوع ہے جس سے آپ بخوبی واقف ہیں. تو قبلہ میرا جو پہلا سوال ہے، اور خاص طور پر اہل سنت والجماعت کا اعتراض ہے. اہل سنت والجماعت بخاری مسلم کی روایات سے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سید النساء اہل الجنہ حضرت ابو بکر کے دربار میں گئی یا پیغام بھجوایا سنی روایات کے مطابق کہ آپ پدک مجھے دیں کیونکہ یہ پدک میرا ہے، رسول اللہ نے میرے نام کیا اور اس وراثت میں میرا حصہ ہے پدک. تو وہاں پر حضرت ابو بکر نے پدک دینے سے انکار کر دیا، اور بخاری مسلم میں روایت آتی کہ سیدہ ناراض ہوئی، غضبناک ہوئی، اور کر کے تعلق کر لیا، اور پھر ان کا وصال ہوا بخاری مسلم کے مطابق، اور مولا کائنات نے وصیت کے مطابق راتوں رات ان کی تدفین کر دی. اب اس حدیث سے اہل تشیع یہ استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، یعنی فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں. اس کی مثال ایسی ہے. لیکن اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ مثال جو ہے ان لوگوں پر فٹ ہوتی ہے، ان حضرات پر جاتی جنہوں نے واقعی میں دل دکھایا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو بعض اہل سنت اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ دراصل معاذ اللہ فاطمۃ الزہرا کا دل دکھانے والے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور وہ صحیح مسلم کی روایت پیش کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ مولا کائنات جو ہے وہ معاذ اللہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا انہوں نے ارادہ کیا، تو یہ بات حضرت فاطمۃ الزہرا کو پتہ چلی، اور وہ ناراض ہوئی اور رسول اللہ کے پاس روتی روتی آئیں، اور رسول اللہ سے مولا کائنات کی شکایت کی کہ مولا کائنات جو ہے علی ابن ابی طالب ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد رسول اللہ غضبناک ہوئے، مسجد نبوی میں سب کو بلایا اور اعلان کیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. اور کہتے ہیں کہ اس مسجد نبوی میں مولا کائنات بھی بیٹھے تھے، اور مولا کائنات نے پھر جو ہے وہ نکاح کا جو ارادہ ہے وہ ترک کر دیا. یہ حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا. کیا مولا کائنات جو جنت کے سردار ہیں، جو انا قسیم الجنت والنار ہے، جو مولا ہیں، جو قرآن کے وارث ہیں، جو رسول اللہ کے وارث ہیں، اور جن کا جوڑا فاطمہ الزہرا سے آسمان سے طے ہوتا ہوا ہے، حکم الہی کا براہ راست کہ علی کا نکاح فاطمہ سے ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک کافر کی بیٹی کے ساتھ نکاح کریں اور سید النساء اہل الجنہ کا جو ہے دل دکھائیں؟ کیا یہ بات ثابت ہے؟ کیا یہ بات مسلمانوں کو ہضم ہونی چاہیے؟ کیا یہ بات ہضم ہوتی؟ ہمیں ہضم نہیں ہوتی. قبلہ ارشاد فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں یہ جو ابھی دن چل رہے ہیں، انہی دنوں میں یہ واقعی سوال اٹھایا جاتا ہے، اور بڑا آپ نے تفصیلی سوال کیا، کیونکہ اس تفصیلی سوال سے ہمارے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ ہماری بات سمجھ جائیں گے کہ بعض اوقات یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے بھی میری بیٹی فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، جس نے مجھے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا. تو یہ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین نے جب چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں تو تب رسول اللہ نے یہ بات کہی تھی. تو اس کے جواب میں اتنا کہوں گا کہ جو بھی حضرات
جنہوں نے بھی یہ حدیث لکھی ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، تو اس پہ جرح نہیں ہو سکتی کہ راویوں کی ہم بحث کریں۔ اول چیز یہ ہے کہ جو بھی یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ 3 شخصیتوں کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی توہین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کیوں ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ قرآن لے کر آئے ہیں، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو 2 3 4۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے استثناء دی ہے۔ اب یہ آیت اتری ہے قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود 11 شادیاں کر رکھی ہیں، اور امیر المومنین دوسری اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو رسول اللہ خود معترض ہو رہے ہیں، یعنی اپنی بیٹی کا ساتھ دے رہے ہیں آیت کی موجودگی میں۔ اس طرح سے یعنی کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا بھی راضی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے شکایت لگائی تھی، تو بی بی اگر اس بات پر صبر نہیں کریں گی تو پھر امت کی بیٹیوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو پھر کہہ سکتی ہیں کہ بی بی فاطمہ الزہرا بھی راضی نہیں ہوئی تھی اپنے یعنی شوہر کے لیے کہ وہ دوسری شادی کرے، ہم بھی راضی نہیں ہیں، تو پھر وہ جو قانون اللہ رب العالمین نے اتارا ہے اس قانون کا آپ کیا کریں گے؟ یعنی رسول اللہ کے اہل بیت خود قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ابو جہل کی بیٹی اگر مسلمان ہو چکی تھی تو یہ رسالت کی توہین ہے کہ کیا رسول اللہ جو خلق عظیم کے مالک ہیں، آپ ان کے اخلاق سے یہ تقاضا کر سکتے ہیں کہ جو خاتون مسلمان ہو چکی ہے اس کے لیے یہ کہیں کہ میری بیٹی اور ایک کافر کی بیٹی دونوں گھر میں نہیں رہ سکتے، ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، کیونکہ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو رسول اللہ ایک مسلمان خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی اور کافر کی بیٹی، تو یہ اخلاق رسول اللہ کی مخالفت ہے، توہین رسالت ہے۔ رسول اللہ خلق عظیم کے مالک ہیں، ان کے لیے یہ جملہ کہنا یا لکھنا در حقیقت توہین ہے۔ یہ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مومنین سے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے مومنو جو ایمان لائے ہو وہ بات ہی کیوں کرتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ رب العالمین کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ جو بات تم کہو پھر اس پہ عمل نہ کرو۔ اب یہی میں اپنا بارہا جملہ دہراتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی اور ایک کافر کی بیٹی دونوں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، حالانکہ ان کے اپنے گھر کے اندر اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئی تھے، بیوی حفصہ تھی۔ تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ ام حبیبہ، معذرت میں نام غلط لے گیا، بی بی ام حبیبہ جو ہے رسول اللہ کے خود کے گھر میں موجود ہیں۔ وہ کس کی بیٹی تھی؟ کیا اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان لائے تھے؟ تو امیر المومنین کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی اور کافر کی بیٹی یہ گھر میں نہیں رہ سکتے، حالانکہ خود ان کے گھر میں بی بی ام حبیبہ موجود ہیں۔ رسول اللہ کے اخلاق سے آپ بالکل بھی جو ہے نا، کیونکہ ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ہر زاویے سے دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث کو جو ہے نا ہر طرح سے پرکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو معیارات ہیں، جو اہل سنت کے پاس معیارات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق سے تقاضا کیا نہیں جا سکتا۔ اول چیز یہ کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی اور ایک کافر کی بیٹی یہ گھر میں نہیں رہ سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ انہی مسلمانوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹیاں کافروں کو دی تھی۔ جی، تو وہاں کافروں کو دی، وہاں رسول اللہ کو کوئی پرابلم نہیں تھی کہ میری بیٹی ایک کافر سے جو ہے وہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، حالانکہ ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے، لیکن آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹیوں کے رشتے کافروں کے ساتھ کیے، پھر ان کی طلاق کروا کے حضرت عثمان کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئیں، تاریخ میں جو بھی حالات لکھے ہیں کم و بیش۔ تو بات یہ ہے کہ پھر رسول اللہ پہلے کیوں ان بیٹیوں کے لیے قانون دوسرا تھا، اس بیٹی کے لیے قانون رسول اللہ کا دوسرا ہے۔ تو یہی ہم جو ہے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ بیان کرتے ہیں، جو بھی آپ حدیث لکھتے ہیں، کم از کم اس کو ایک میزان کے اوپر تول لیا کریں کہ کیا یہ بات لکھنے سے، یہ بات بیان کرنے سے ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک تو سیدہ فاطمہ الزہرا میں صبر نہیں ہے، وہ راضی نہیں ہے، وہ قرآن کی مخالفت کر رہی ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک جو مسلمان ہو چکی ہے خاتون، اس کے لیے جملہ رسول اللہ کی طرف سے کہنا یہ بھی ناممکن چیز ہے۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ جو ہے خود ایک عمل کر رہے ہیں اور امیر المومنین کو منع کر رہے ہیں، تو یہ رسول اللہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم جو چیزیں قرآن کے مخالف ٹھہرتی ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے وہ بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو،
ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ یہ قرآن کے مخالف ہے، اخلاق رسول اللہ کے خلاف مخالف ہے، یہ بی بی فاطمہ الزہرا کے صبر کے مخالف ہے، ان کی اسوہ حسنہ کے مخالف ہے. آخری چیز کہ امیر المومنین نے تو شادی نہیں کی ابو جہل کی بیٹی سے، وہ گئی کہاں پھر؟ بالکل. اس کی شادی پھر کس سے ہوئی؟ وہ کہاں رہتی تھی؟ تاریخ میں اس کا کوئی نام نہیں ہے. یعنی یہ پورا ایک ڈرامہ بنایا گیا، ہاں فیبریکیٹڈ حدیث ہے جس کا کوئی اصل نہیں ہے. بخاری میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور آپ کے پروگرام میں تو الحمدللہ مفتی صاحبان بخاری مسلم سے بھی ہاتھ اٹھا چکے ہیں کہ بعض اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پھنس جاتے ہیں لوگ تو پھر کہتے ہیں بخاری خبر واحد، تو اپنے ٹائم پر خبر واحد ہو جاتی ہے. پھر جب یہی بات ہم کرتے ہیں تو کہتے نہیں ایسا تھا. تو یہ دوہرا معیار جو ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو حدیث ہے بہت اچھا جملہ آپ نے اس کے لیے استعمال کیا، فیبریکیٹڈ. اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بیان کرتا ہے توہین رسالت کرتا ہے، قرآن کی مخالفت کرتا ہے. آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ یہ عصمت انبیاء کے بھی خلاف، بالکل ایسے قرآن کے بھی خلاف ہے، قول و فعل کے مخالف، اور سیدہ کے بھی خلاف، بالکل سیدہ کی بھی، اور امیر المومنین پر طعن ہے. اور جو بھی اہل البیت پہ طعن ہوگا وہ حدیث ردی کے ٹکڑے میں. بے شک ایسا ہی ہے. تو اس کی کوئی حیثیت نہ یہ درایتاً حدیث ٹھیک ہے، بالکل، نہ یہ قرآن کے ساتھ میچ کرتی. تو لہذا جب اس کی درایت ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شخصیت پر سوالیہ نشان ہے. ہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کیونکہ ایک کفر تھی امیر المومنین کا، رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ کا کفر نہ ہوتا تو میری بیٹی کی یعنی فاطمہ کا کوئی یعنی شادی نہ ہوتی، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی امیر المومنین ان کے ساتھ کیا ہیں؟ کفر ہیں، یعنی میچ ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو بنایا ہے، ایک دوسرے کو کفر قرار دیا ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا وہ خاتون ہے کہ امیر المومنین یعنی ایسی شخصیت کے جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، جو کہ ہر طرح سے پرفیکٹ خاتون ہیں، ان کی موجودگی میں خود کسی کو نہیں لانا چاہیں گے. جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی خدیجہ کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی. کیونکہ دیکھیں نا، شادی کرنے کے بعد ایک دوسرا مرحلہ بھی ہے عدل قائم کرنا. اب بی بی فاطمہ الزہرا جیسی شخصیت، اب آپ بتائیں کہ جب ان کی موجودگی میں امیر المومنین کسی اور کو اپنے گھر میں لاتے تو بتائیں وہ کیسے انصاف کرتے، کیسے وقت دے پاتے کہ وہ چاہتے کہ وہ خاتون کہ جس کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے جب نبی کو نبی دیا تو قرآن میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں لفظ کیا استعمال کیا؟ ہبا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب ہبا کیے، ہم نے زکریا کو یحییٰ ہبا کیا. لیکن جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی بات آئی، رسول اللہ کی بات آئی، پورا قرآن کا لہجہ ہی تبدیل ہو گیا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ ہبا استعمال نہیں کیا بلکہ کیا کہا کہ انا اعطیناک الکوثر. یعنی آپ انداز دیکھ لیں قرآن کا، لہجہ کس طرح تبدیل ہو گیا. نبی مرد ہیں، نبی کا بیٹا وارث اس کا مرد ہے، لیکن اللہ رب العالمین رسول اللہ کو بی بی فاطمہ الزہرا عطا کر رہے ہیں اور لفظ ہبا نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، یعنی جو کبھی نہ تمام ہونے والی چیز. قبلہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں اس خوبصورت آپ کے مثال سے کچھ ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مولا کائنات نے جب تک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہی رسول اللہ کی سنت کو زندہ کیا. کیسے؟ کہ جس طرح بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تک زندہ رہی محمد رسول اللہ نے شادی کی، بالکل ایسے ہی. اسی طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس وقت تک دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو ہے ان کا وصال نہیں ہو جاتا. بالکل. تو یہ دو مثالیں ایسی ہیں کہ پیغمبر کی اور ان کے وسیع دونوں ایک دوسرے کے پیرل ہیں اور نبی کی سنت کو قائم کرنے والے مولا کائنات. بالکل. مطلب میرا دوسرا بڑا اہم سوال ہے، ایک چیز میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا یہ لفظ موجود ہیں جب تک زندہ تھی ناراض رہیں،
تو اس بات کو یعنی ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس حدیث کو یعنی بنایا گیا، گھڑا گیا، معلیٰ کائنات پر ڈال دیں گے۔ ستم ظریفی کتنی ہے؟ تہمت، یعنی یہی جو الزام ہے وہ ڈال کس پر دیا گیا؟ امیر المومنین کا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ پھر بیان ہوتا ہے مجالس کے اندر اپنے جلسوں میں کہ بھئی یہ تو امیر المومنین کے لیے تھا۔ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ اپنی باتوں سے انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اپنی باتوں سے انسان اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ قبلہ بڑے خوبصورت آپ نے بات کی۔ اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے، مولا کائنات پر اعتراض ہوتا ہے اور اہل سنت والجماعت کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ سوال میں نے علامہ انور علی نقشی صاحب کے ساتھ بھی کیا تھا اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے دلائل کیے تھے، لیکن آپ سے میں خصوصی اس لیے کر رہا ہوں یہ سوال کیونکہ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن ہیں اور آپ کی اسپیشلٹی قرآن میں ہے، تو آج انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ آپ اس کا جو جواب قرآنی جواب دیں گے انشاءاللہ عوام الناس جو ہے وہ مطمئن بھی ہوں گی اور امت کے لیے ہدایت کا باعث بنے گا یہ جواب۔ اہل سنت والجماعت کا اعتراض ہے کہ مولا کائنات جو ہے وہ انبیاء سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں، چونکہ مولا کائنات پر نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، نہ مولا کائنات پر کوئی وحی آتی تھی، نہ مولا کائنات کو نبوت ملی، نہ رسالت ملی، ٹھیک ہے، اور نہ انبیاؤں کی طرح امامت ملی۔ تو مولا کائنات، اور سب سے بڑی بات مولا کائنات تو غیر نبی ہے، تو غیر نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ قرآن سے سمجھیں۔ دیکھیں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، الحمدللہ ہمارے بزرگ علماء نے بہت بہترین جواب دیے ہیں جو لوگوں کے لیے تسلی بخش ہیں۔ میں یہ ہے کہ ایک آپ کو حدیث سنا سکتا ہوں ائمہ کی کہ جو انہوں نے جواب دیا ہے، کیونکہ یہ نئے سوالات نہیں ہیں کہ نئے لوگوں نے کرنا شروع کیے ہیں، یہ نیا ہمارا عقیدہ نہیں بنا۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، یعنی ابتدا سے مانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے مطابق مانتے ہیں۔ اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پرندہ تھا جو بھنا ہوا، اب مشہور معروف حدیث سے طیر، تو رسول اللہ نے کہا کہ یا اللہ اس فرد کو بھیج جو میرے بعد تجھے سب سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو اللہ کے لیے کیا یہ مسئلہ تھا وہ عیسیٰ کو بھیج دیتے، ابراہیم کو بھیج دیتے؟ جب رسول اللہ کے پاس حضرت خضر آ سکتے ہیں، انسان یعنی ظاہری طور پر سوال کر سکتے ہیں، تو کیا کسی نبی کا آنا محال ہے؟ حضرت عیسیٰ بھی تو دوبارہ زمین پر لوٹ کر آئیں گے نا۔ تو اللہ رب العالمین نے کسے بھیجا؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ یعنی یہ بات رسول اللہ نے اللہ سے فیصلہ کروا دیا کہ میرے بعد اگر روئے زمین پر کوئی افضل ہے تو ولی ابن ابی طالب۔ دوسری چیز کہ جو نبی گزشتہ زمانے میں آئے ہیں وہ خاص ایک قریہ کے لیے، ایک طائفے کے لیے ہوتے تھے، کس اقوام کے لیے ہوتے تھے، یعنی ان کی نبوت کا اطلاق تمام دنیا پر نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر انسان اس بات کو نہیں جانتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانیت کے لیے آئے ہیں اور عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے ہیں سب کے علوم ہیں، سب کے معجزات ہیں، تمام کے علوم کے وارث ہیں، یعنی سب سارا کا سارا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ اب جب رسول اللہ مبعوث ہوئے ہیں تو ان کے سامنے جو لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو ساری حکمتیں تھیں، سارے علوم تھے، لیکن ان کے سامنے جو اذہان تھے، کیا ان کی اتنی ذہنی کیپیسٹی تھی کہ رسول اللہ ان کو بیک وقت سارا علم سنا سکتے؟ نہیں، کیونکہ جو ان کا وقت گزرا تھا پچھلا زمانہ جاہلیت کا، ابھی آئے ہیں تو ان کی جو رسول اللہ کے پاس علم ہے کیا وہ سارا کا سارا لے سکتے ہیں یا رسول اللہ ان کو پہنچا سکتے ہیں؟ یہ ایک اصول ہوتا ہے نا، جب بھی آپ کسی کی بات کرتے ہیں اس کے ذہن کو دیکھ کر بات کی جاتی ہے تاکہ اس تک وہ سمجھ سکے۔ میں ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا باتیں کروں گا، آپ کی بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کیا فائدہ اس کا رہے گا؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چیزیں پہنچائی وہ جو سمجھی جا سکتی تھی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ نحل آیت نمبر 89 میں کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ کہ ہم نے آپ کے اوپر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں بشارت ہے، یہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، ساری باتیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ہم نے آپ کے اوپر وہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس مخصوص علم تھا، حضرت آدم کے پاس مخصوص علم تھا، حضرت عیسیٰ کے پاس مخصوص علم تھا، حضرت موسیٰ کے پاس مخصوص علم تھا، یہ اپنی اقوام کے لیے تھے، رسول اللہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اب جب رسول اللہ پر ایسی کتاب نازل ہوئی ہے کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے تو رسول اللہ بیک وقت قرآن کے سارے مفصل بیان بتا سکتے تھے لوگوں کو؟ کیا وہ گین کر سکتے تھے سارا کا سارا؟ نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیت، اس طرح کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب یہ اس آیت کی تفسیر میں حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل آیت نمبر 89 کو پیش کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں کیونکہ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں رسول اللہ نے وصیت کی اہل بیت کی، ائمہ اہل بیت فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کے لیے سوال کیا اپنے ایک صحابی سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے طائفہ یعنی تمہارے شہر کے لوگ امیر المومنین کو اولو العزم نبیوں سے افضل جانتے ہیں یا کمتر جانتے ہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق۔ تو جب امام جعفر صادق نے اس سے سوال کیا اپنے صحابی سے تو انہوں نے کہا کہ مولا میرے شہر کے لوگ اولو العزم انبیاء کو مقدم جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انبیاء زیادہ افضل ہیں امیر المومنین سے۔ تو امام فرما رہے ہیں کہ تم ان کا مقابلہ قرآن سے کیوں نہیں کرتے؟ تو اس شخص نے پوچھا کہ قرآن سے ان کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو امام نے وہاں پر قرآن کی آیت پڑھی حضرت عیسیٰ کے لیے، وَلَقَدْ جَاءَ عِیسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ کہ ہم نے عیسیٰ کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور بعض علم دے کر بھیجا۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے ان کو مخصوص علم دے کر بھیجا، بعض علم دے کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ اولو العزم نبی ہیں، حضرت موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، لیکن جو اولو العزم نہیں ہیں جیسے حضرت یوسف ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے فرماتا ہے وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ کہ ہم نے ان کو تعبیر خواب کا علم دیا، یعنی مختلف اس طرح کا انبیاء کے پاس علم ہوتا تھا خاص چیزوں کا۔ لیکن جہاں رسول اللہ کی بات آئی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم نے آپ کے اوپر وہ کتاب نازل کی ہے کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ تو رسول اللہ کے پاس جتنا علم تھا وہ رسول اللہ نے امر الہی سے امیر المومنین کو منتقل کیا، کیونکہ رسول اللہ کے پاس تمام کے تمام علوم تھے، ان علوم کے وارث ٹھہرے امیر المومنین۔ امیر المومنین کے پاس یعنی ہر چیز کا علم ہے، وہ وارث قرآن ہے، جس کے پاس علم زیادہ ہے وہی فضیلت میں زیادہ ہے۔ اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اس کی بڑی علت یہی ہے کیونکہ امام مہدی علم رسول اللہ کے وارث ہیں، ان کے پاس علم ہے تمام کا تمام۔ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ میرے رسول کے بعد لوگوں کو قرآن کا بیان ان کے اہل بیت سنائیں گے۔ یہ الگ بات ہے، اسی اہل بیت پر لوگوں نے ظلم کیا، ان کو یعنی زندانوں میں رکھا، ان سے دین نہیں لیا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے اگر اللہ نے رسول اللہ پر قرآن اتارا ہے جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے اور یہ مفصل بیان لوگوں تک نہ پہنچتا، اس کے پیچھے اللہ کے ارادے میں کوئی چیز ہی نہ ہوتی، تو اس آیت کا ہدف کیا تھا؟ اللہ نے کیوں اتاری؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے۔ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں مفصل بیان؟ اگر اس قرآن میں سے کوئی مفصل بیان ڈھونڈ سکتا ہے، ہر چیز کا بیان نکال سکتا ہے، تو وہ فقط اور فقط وقت کے امام ہیں، یعنی امیر المومنین کے بعد پھر ان کے اوصیاء۔ یہ آیت اس وقت کس کے لیے؟ رسول اللہ کے لیے، پھر رسول اللہ کے فوراً بعد امیر المومنین کے لیے۔ یعنی اس آیت میں وہ شخص موجود ہے جس کے پاس بیان ہے، ایسا بیان جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اب امیر المومنین ظاہری طور پر مسند نشین نہ بھی ہوں، لیکن جب بھی کوئی کسی مشکل میں آتا تھا اس کا رجوع کہاں ہوتا تھا؟ امیر المومنین کی طرف، اور امیر المومنین قرآن سے فیصلے کرتے تھے لوگوں کے۔ اسی لیے میں اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے اور پورے عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے۔ اس آیت کا مصداق یعنی ایک گروہ کو اللہ ممتاز کر رہا ہے جو حق کی ہدایت بھی کرتا ہے اور عدل کے ساتھ فیصلے بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ کے بعد عدل کے فیصلے کون کرتا تھا؟ حق کی ہدایت کون کرتا تھا؟ امیر المومنین ہی وہ ذات تھی
کہ جو عدل کے فیصلے کرتے تھے، اور لوگوں نے دیکھا ان کا علوم کیسا ہے، ہر شخص نے وہاں رجوع کیا، یہاں تک کہ یہ کہا گیا کہ علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ اچھا قبلہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں، ایک اہل سنت والجماعت کا بڑا ایک سخت اعتراض ہے جی۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ اہل تشیع جو ہے وہ وزن ہے کہ مولا کائنات کو انبیاء سے افضل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض رسول اللہ۔ اچھا، ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جتنے مولا کائنات کے جو فضائل آپ نے پڑھے ہیں یا جو دیگر شیعہ علماء پڑھتے رہتے ہیں، یہ سب جزوی فضیلت ہیں، کلی فضیلت اس وقت مولا کائنات کو سبقت دی جائے گی دیگر انبیاء پر جب مولا کائنات کے بعد نبوت ہوتی، رسالت ہوتی، اور ان کے پاس جو ہے وہ انبیاء جیسی زمینی خلافت ہوتی، یا مثال کے طور پر ان پر وحی نازل ہوتی، یا مثال کے طور پر یہ کہہ لیجیے کہ ان کے پاس وہ منصب ہوتا جو انبیاء کے پاس ہے۔ تو یہ چیزیں تو انبیاء والی کوالٹیز تو ان کے اندر ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، عہدہ جو ہے امامت کا حضرت ابراہیم کو ملا ہے لاسٹ میں، اور عہدہ امامت کیونکہ رسول اللہ کے بعد نبوت چلنی نہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ہر نبی اپنی قوم کے لیے آتے تھے، اپنے یعنی شہروں کے لیے، کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک شہر کے لیے نبیاں ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے پوری انسانیت کی جی۔ اگر آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں آپ کو دوبارہ اسی آیت کی طرف لے کر جاؤں گا جو میں نے ابھی پچھلی گفتگو میں کی، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا، ڈرانے والا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کتنی زندگی رسول اللہ نے دنیا میں گزاری؟ 63 سال۔ اس کے بعد جو انسانیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کے رسول بھی محمد ہیں، رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کو بشارت کون سنائے گا، ان کو خوشخبری کون سنائے گا؟ آیت کا ہدف کیا ہے بتائیں؟ یہ ذمہ داری انسانیت کی ملی ہے، ہول ورلڈ۔ اہل سنت کا جواب دیتے ہیں، دیکھیں ان کے خلفاء، ہاں ان کے خلفاء کی اگر بات کریں گے تو پھر خلفاء پہلے امیر المومنین ہیں، دوسرے امام حسن ہے، تیسرے امام حسین ہے، اور وہ خلفاء ہیں کہ جن کے رسول اللہ نام لے کر گئے ہیں کہ یہ میرے خلیفہ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ رسول اللہ جب دنیا میں آئے ہیں تو اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ پوری انسانیت کے لیے آئے ہیں۔ اب دنیا کے اندر کوئی جاپان میں رہتا ہو، کوئی امریکہ میں رہتا ہو، کوئی رشین ہو، ہم نے ایک جملہ سنا تھا کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ جاپنیز لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں جی، اور یہ چائنیز اور یہ سارے جو ہے نا زیادہ، پھر بھی ہم کس کی وہ کرتے ہیں؟ اتباع رسول اللہ کی، یعنی ان کو بڑا کہہ کر، علم والا کہہ کر، کیونکہ ہم رسول اللہ۔ اب اس کا ہدف کیا تھا یہ بات کہنے کا؟ میں اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، دنیا کے اندر کوئی امریکن ہو، کوئی جاپنیز ہو، کوئی رشین ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اگر کسی کو رکھا ہے تو وقت کے امام کو رکھا ہے۔ یہ در حقیقت رسالت کے بعد ان کے اہل بیت ہیں کہ جن کی وصیت رسول اللہ نے کی ہے، کہ اسی لیے یہ حدیث ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوصیاء انہی میں سے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، یعنی رسول اللہ کے علم کے وارث ہیں۔ تو جہاں علمیت ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے، جس کے پاس علم ہے وہی عہدے میں بڑا ہے، وہ عہدے میں بڑا ہے، ذمہ داری میں بڑا ہے۔ اگر آپ یہ بات کریں گے، اگر جو آپ نے سوال کیا تو پھر میں وہی بات کروں گا، تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے اللہ صرف فقط ساری دنیا میں عدل قائم کروا لیتا، روئے زمین پر اپنا دین نافذ کروا لیتا، لیکن یہ سارا سہرا امام مہدی کے سر کیوں ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ پر وحی اترے گی۔ تو جب آپ کہتے ہیں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حضرت عیسیٰ پر اترے گی۔ اب میں آپ کو قرآنی ثبوت دے دوں کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے، تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ اگر میں نمبر نہیں بتاتا نا، اس وجہ سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں نمبر بتاؤں۔ جی بالکل، تاکہ عوام الناس کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ رفیع الدرجات ذو العرش، سورہ غافر آیت نمبر 15،
युल्कि रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही लियुनज़िरा यौम अत-तलाक, मालिक दरजात आली और साहिब अर्श है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से वही भेजता है ताकि मुलाकात के दिन से डरा दे। अपने बंदों में से, अपने बंदों में से क्या वो हर एक पर वही कर देगा? नहीं, बल्कि उस पर वही करेगा जो रसूलुल्लाह का वसी होगा, जो मासूम होगा, जो रसूलुल्लाह जैसा होगा। यानी अगर आप वही की भी अक़साम है, एक वही इल्हाम, बुखारी में हदीस मौजूद है हज़रत उमर के फ़ज़ाइल में कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है, एक होता है मुहद्दिस, एक होता है मुहद्दस। हर उम्मत में एक मुहद्दस होता है और मेरी उम्मत का मुहद्दस उमर इब्न ख़त्ताब है। ये हदीस मौजूद है बुखारी में भी, वो अलग मैटर है। अगर आपने सवाल किया है ना, अगर वो मुहद्दस थे तो फिर वो अमीरुल मोमिनीन से क्यों पूछते थे? अगर कोई अल्लाह की तरफ से मुहद्दस हो और उसके पास कोई शरई मसला आए तो उसके ऊपर इल्हाम होना चाहिए, उसको खुद बत अल्लाह है उसके दिल पे डाल दे बात। लेकिन वो रुजू कहाँ करते थे? बात लिखने की वो नहीं होती, वो पूछ रहे किससे हैं? अमीरुल मोमिनीन से। अब ये जो मुहद्दस है इसका माना क्या होता है? आप उठा लें, देख लें, सर्च कर लें। मुहद्दस वो होता है कि जिसके दिल के ऊपर अल्लाह डायरेक्ट इल्हाम करे। ठीक है, तो डायरेक्ट इल्हाम का मकसद क्या होता है? ये भी एक वही की किस्म है। तो फिर आप हजरत उमर के लिए तो कायल हैं कि उनके दिल पर इल्हाम उतरते थे, लेकिन आप अमीरुल मोमिनीन के लिए क्यों फिर एतराज कर रहे हैं? यही बात अगर हम करें कि उनके दिल पर इल्हाम उतरता था, अल्लाह उनके दिल पर बात उतारता था, तो आप कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं, अंबिया के लिए मखसूस है, फिर हजरत उमर के लिए आप क्यों मानते हैं? ये मेरा सवाल है। मैं वो अच्छा, अहले सुन्नत का एतराज पे जवाब देते हैं कि इल्हाम होना अलग बात है, देखिए वो वही शरीयत के अहकाम आना अलग बात, वो एक वही की किस्म है ना। देखिए अल्लाह कह रहा है ना, हमने मूसा की माँ पर वही की, वहयना इला उम्मी मूसा अन अर्दिअत वहयना इला नहल, हमने शहद की मक्खी पर वही की। तो बात यह है कि रसूलुल्लाह के बाद ये आसमानी खबरें, ये यानी कुरान की विरासत, इसको आप किस लेवल पर देखते हैं कि रसूलुल्लाह अगर कह रहे हैं कि अगर चाहते हो गुमराह ना हो तो इनके साथ मुतमस्सिक रहना, क्योंकि ये इनके साथ मुतमस्सिक रहोगे ये तुम्हें गुमराह नहीं होने देंगे, खुद गुमराह नहीं है, ये तमाम उलूम जानते हैं, तो ये इनकी कौन हिफाजत कर रहा है? कौन इन्हें इल्म दे रहा है? कौन इन तक बातें पहुंचा रहा है? यानी यकीनन अल्लाह की तरफ से आ रही है। अगर आप रसूलुल्लाह की बातों को वाकई मानते हैं, सच मानते हैं, तो ये बातें कौन पहुंचा रहा है? अल्लाह की तरफ से आ रही हैं, तो अल्लाह उनको बता रहा है, अल्लाह उनको उलूम दे रहा है। तो ये उलूम का आना क्या है? जहां आप वहां ये चीज तस्लीम करते हैं तो फिर यहां पर जो है वो आप एतराज करते हैं। तो हम भी इसी सूरत में कहते हैं कि देखें, जो शख्सियत जमीन पर जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह का वसी बनाया है, वारिस बनाया है, और अल्लाह का वादा है कि वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम, तो जिसे वो अपना खलीफा बनाए, उसने वादा किया ना कि मैं तुम मोमिनों में से अपना खलीफा करार दूंगा। तो हम तो ये कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ने खलीफा करार दिया है, तो जिससे अल्लाह ने खलीफा करार दिया है तो अल्लाह उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा? क्या अल्लाह उसको गाइड नहीं करेगा? यकीनन अल्लाह और उसका कनेक्शन होगा। वो किस तरह से होगा फिर? अगर अल्लाह उन तक बातें ना पहुंचाए। अगर उन्हें सब्र करना है तो वो फिर सब्र करेंगे, अगर उन्हें कुछ अमल करना है तो वो अमल करेंगे। क्या इमाम हुसैन हालात को नहीं देख रहे थे? क्या उन्हें नहीं पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान करबला में मौजूद नहीं थे? बीबी उम्मे सलमा की ख्वाब वाली रिवायत। जी जी। तो ये जो अशखास हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यानी बनाया है कि ये लोगों को गुमराही से बचाएंगे, अगर अल्लाह का इनसे कनेक्शन ही ना हो तो फिर क्या फायदा? बिल्कुल सर। अब जिन शख्सियतों के लिए आप मानते हैं कि अल्लाह उनके दिल पर इल्हाम करता था, तो बात यह है कि फिर जब अल्लाह ने ऐसी शख्सियत करार दी थी तो वो सवाल फिर किससे कर रहे हैं? वो अपनी मुश्किल किससे हल करवा रहे हैं? तो फिर यानी अल्लाह ने किसी ऐसे को मुहद्दस बनाया है जिसके दिल पे इल्हाम नहीं आ रहा, वो सवाल कहीं और कर रहे हैं। ये सवाल दर हकीकत हमारे हैं। अब आपने सवाल किया, मैंने आपके सवाल के जवाब में ये सवाल उठाए, क्योंकि ये बातें समझनी चाहिए बजाय एतराज करने के। कि मुझे तो हैरत हुई ना कि इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी आपके प्रोग्राम में मुफ्ती साहब ने कहा कि वो भी सियासी खलीफा होंगे। भाई जो अल्लाह की तरफ से आता है उसका कनेक्शन अल्लाह के साथ ही हो। ये बात इंसान को समझनी चाहिए, लॉजिकली अक्ल में है कि जो अल्लाह की तरफ से है उसका कनेक्शन अल्लाह से होगा। अच्छा किबला, एक बड़ा अहम सवाल है
اہل سنت والجماعت کا سخت اعتراض ہے مولا کائنات کا. وہ اعتراض یہ ہے کہ جب بعض دفعہ اہل تشیع یہ الزام لگاتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ آپ کیا تحریف قرآن کی روایات موجود ہیں اور آپ لوگ تسلیم نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل یہ جو قرآن ہے وہ رسول اللہ اپنی زندگی میں دے کے چلے گئے تھے، لیکن اس قرآن کو چونکہ قرآن ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، چھالوں پہ لکھا ہوا تھا درختوں کی، اور ایک جگہ جمع نہیں تھا. تو اہل سنت کیا بیشتر روایات ہے کہ اس قرآن کو جمع کرنے میں صحابہ کا کردار ہے، اور اس کو پہلی دفعہ جو کتابی شکل دی گئی وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں دی گئی، اور اس قرآن کے دیگر 7 مصائب کو مختلف عرب کے جزیروں میں، عرب کے علاقوں میں پھیلا دیا گیا. تو آج جو موجودہ قرآن ہے وہ مصحف عثمانی ہے. تو دراصل رسول اللہ کی محنت کو جو رنگ لائی ہے اس کا کریڈٹ صحابہ کو جاتا ہے. مولا کائنات کا قرآن کدھر ہے؟ مصحف علی کدھر ہے؟ کیونکہ موجودہ قرآن تو مصحف عثمانی ہے. اس اعتراض کا جواب کیسے؟ اس اعتراض پہ جواب ہے سورہ عنکبوت پڑھ لیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ یہ میری واضح روشن آیتیں ان صدور کے اندر ہیں جنہیں میں نے علم دے کر بھیجا ہے، اور میری آیتوں میں وہی جھگڑتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں جو ظالمین ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کا نازل کرنے والا ہے. اس نے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیانہ، اس کا جمع کرنا ہمارے اوپر ہے، اس کا بیان کرنا ہمارے اوپر ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فرد امام ہے، یہ شخصیت امام ہے، وہی قرآن ہے، وہی قرآن کے تمام علوم جانتے ہیں. امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ کون سی آیت کہاں اتری ہے، گھر میں اتری ہے، میدان میں اتری ہے، بازار میں اتری ہے یا سفر میں اتری ہے. میں تمام آیتوں کو جاننے والا ہوں. اور اللہ رب العالمین نے جہاں قرآن کی بات ہے تو اللہ رب العالمین نے نہ صفوں کا ذکر کیا ہے، نہ کسی کے جمع کرنے کا ذکر کیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کے بعد اس کی وراثت کو بیان کیا ہے قرآن میں تو لفظ صدور کا استعمال کیا ہے. یہ قرآن ایسی عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ قرآن اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ خشیت خدا میں ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، یہ جبرائیل نے اے رسول آپ کے قلب پر نازل کیا ہے. اب قرآن کا ظرف کیا ہے؟ قلب رسول اللہ. قرآن کا ظرف ٹھہرا قلب رسول اللہ جس میں قرآن سمایا ہے. اب رسول اللہ کے بعد بھی اللہ نے قلوب کا ذکر کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ یہ میری واضح روشن آیتیں ان سینوں کے اندر محفوظ ہیں جنہیں میں نے علم دے کر بھیجا ہے. تو ان سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو جمع کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں شرط یہ ہے کہ آپ ان سے آپ نے پوچھا کہ قرآن کو کیسے جمع کیا جائے. آپ نے جہاں رسول اللہ نے یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، رسول اللہ کے بعد کتنے لوگ گئے امیر المومنین کے پاس، یا امیر المومنین آپ ہمیں بتائیں قرآن کی آیت کب اور کہاں کیسے نازل ہوئی. کسی نے لکھوایا، ان سے پوچھا؟ رسول اللہ کی وجہ نہیں. اگر ترتیب کی آپ بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں وہ صحابہ کے پاس قرآن موجود تھا، ایک ترتیب پہلے تھی، پھر اس کو جمع کیا گیا، جمع کرنے کے بعد اسے جلایا گیا، پھر دوبارہ لکھا گیا اور پوری اس میں یعنی پورے جزیرے میں اس کو نئے کو بانٹا گیا. تو اس سے پہلے جو تھا وہ اس میں کیا خرابی تھی؟ قرات کا مسئلہ نہیں، قرات کا مسئلہ. دیکھیں اس بات کی رسول اللہ کو فکر کیوں نہیں تھی کہ رسول اللہ جو قرآن لے کر آئے ہیں انہوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے کس طرف رجوع کرنے کا کہا ہے؟ انہوں نے اگر کہا ہے کہ تم خود جمع کرنا یا اس طرح سے اس کی ترتیب دینا تو پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. اگر انہوں نے نہیں کہا تو پھر آپ کا رجوع کہاں بنتا تھا؟ رسول خدا کی وصیت کے مطابق انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن کے ساتھ کون ہے؟ ان کے اہل بیت. اچھا، یہ جو موجودہ قرآن جی، کیا اسے آپ مصحف علی نہیں مانتے؟ نہیں، مصحف علی کی بات ہی نہیں نا.
دیکھیں نا بات یہ ہے کہ جس طرح سے رسول اللہ پر نازل ہوا ہے یا جس طرح سے رسول اللہ کے زمانے میں تھا، اب کیونکہ اس میں یعنی ایک ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ پچھلے کو جلا کر نیا جو ہے وہ دیا گیا، تو اب ایک یعنی اس میں آ گیا نا، پیچھے کیا تھا ایسا؟ اگر اسی ترتیب میں لکھا گیا تھا تو پھر جلانے کی ضرورت نہیں تھی، اسی ترتیب میں اس کو مزید نسخے بانٹ دیے جاتے، اسی ترتیب میں لکھ کر مزید نسخے بانٹ دیے جاتے. یہ جمع کر کے جلانے کا کیا، وہ تو آپ بتائیں گے نا، یہ جمع کر کے جلایا کیوں گیا؟ اچھا، اس میں ایک روایت اس میں ایک روایت میں نے صحیح بخاری کے اندر پڑھی تھی کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید جب لوگوں کے سینوں میں منتقل ہو رہا تھا تو بہت سے ایسے نئے مسلمان آئے رسول اللہ کی وصال کے بعد جن کی جو قرآن مجید کو غلط پڑھ رہے تھے، یعنی قرأت میں شدید اختلاف ہو گیا تھا، اور قرآن جو تھا وہ اپنی موجودہ حالت میں یعنی کتابی شکل میں نہیں تھا. تو انہوں نے شکایت لگائی کہ آپ جنگ کے اندر مصروف ہیں، آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ اس قرآن کو کتابی شکل میں لائیں. قرآن بے شک محفوظ ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ مسلمان قرأت کی وجہ سے قرآن کو غلط لکھ بیٹھیں یا آیات کا غلط مفہوم نکال دیں. تو حضرت عثمان نے 4 رکنی کمیٹی بنائی جس کا صدر بنایا زید بن ثابت کو، اور زید بن ثابت اور ایک اور صحابی تھے جن کی کہتے ہیں گواہی 2 گواہوں کے برابر ہے. تو اور اس میں 2 اور صحابہ تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، ایک اور صحابی تھے. تو ان کی کمیٹی بنائی، قرآن کو فائنلائز کیا گیا، اور پھر حضرت حفصہ کے بعد بھی رسول اللہ کا لکھا ہوا نسخہ موجود تھا، اور پھر قرآن کو ترتیب دیا گیا، اور پھر اس قرآن کو رائج کر دیا گیا. یہ بتایا گیا. اب ہمارے پاس جو اس وقت قرآن موجود ہے، اور آپ تو آپ کو پتہ ہے بات ہے وہ تو بات ہے، حضرت عثمان والا قرآن آج بھی اہل سنت دعویٰ کرتے ہیں کہ مدینے کی لائبریری موجود ہے جو بغیر زیر زبر پیش کے وہ محفوظ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ اہل سنت جو اعتراض کر رہے ہیں کہ اہل تشیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اصل جو قرآن تھا مصحف علی تھا جو غائب ہے، اور یہ جو موجودہ قرآن ہے مصحف عثمانی ہے. اس اعتراض کا جواب کیسا ہے؟ نہیں، مصحف علی کی بات اگر کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو یہی سمجھانا چاہا ہے کہ قرآن یعنی علی. میرے شاید لوگ جملے کو غلط سمجھ لیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا تھا کہ کون سی آیت کس وقت اتری ہے، کون سی آیت. امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یعنی تمام وہ علوم موجود تھے، اور ان کو پتا تھا، ایک پوری ترتیب بنی ہوئی تھی. میں یہ عرض کر رہا ہوں جیسا کہ آپ نے جو کمیٹی کا وہ سارا کیا زید بن ثابت والا، اسی سارے اس میں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ قرآن کی ہم ترتیب کیسے لکھیں؟ اس سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں نا، اب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے. دیکھیں قرآن میں کمی پیشی ہے، اس کے اہل سنت قائل ہیں. اول چیز کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کی وفات کے وقت بکری آئی، وہ میرے تکیے کے نیچے آیات رکھی تھی وہ جس میں یعنی رضاعت کبیر کا جو ہے وہ مسئلہ تھا، وہ آیات تھی، وہ اب نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس یہ مسئلہ ہے. پھر وہ رجم والی آیات والے معاملات وہ سارے آپ کے پاس موجود ہیں. یعنی آپ کے پاس کہیں پر بھی یعنی جتنے بھی آپ اٹھا لیں اقوال، کہیں پر بھی یہ نہیں آپ کو ملتا کہ یہ قرآن پورا کامل ہے کسی بھی صحابی کی زبانی، بلکہ آپ کو یہی روایت ملتی ہے کہ یہ آیت پہلے تھی اب نہیں ہے. اس طرح سے ملتا ہے. اس کے جواب بھی خود اہل سنت ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے، یہ بتائیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایک حدیث موجود ہے کسی صحابی کی، اس نے کہا کہ یہ پورا قرآن کامل ہے، تو لا کر دکھا دیں. بلکہ اس سوال کا جواب شیعوں سے کرنے سے پہلے خود اہل سنت کو دینا چاہیے، پروف کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا یہ تواتر موجود ہے صحابہ کا کہ یہ قرآن پورا کامل ہے. وہ پہلے ان کو یہ جواب لانا چاہیے، پھر ہم پر اعتراض کرنا چاہیے. ان کے پاس یہ سارا معاملہ لکھا ہے. ہمارے پاس جو معاملہ ہے، اگر قرآن کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، اور ہم اس کو اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح اہل سنت مانتے ہیں. ہاں، ہم اس قرآن کو تنہا نہیں مانتے، ہم اس قرآن کے ساتھ اس قرآن کے وارث کو مانتے ہیں، اہل البیت علیہم السلام کے، جن کس سے کچھ نہیں پوچھا گیا، نہ اس کی ترتیب کے حوالے سے، نہ اس کے بیان کے حوالے سے، نہ اس کی تفسیر کے حوالے سے. حالانکہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کی تعویل میں جانتا ہوں، والراسخون فی العلم،
پھر وہی آیت دہراؤں گا، سما ان علینا بیان، اس کے بیان کی ذمہ داری ہم پر ہے، اللہ پر ہے، تو اللہ خود آ کر بیان کرے گا اسے. یعنی یہ قرآن کو بیان کون کرے گا کہ جس میں ہر چیز کا مفصل بیان ہے؟ تو اللہ نے اس کا ایک صاحب ایسا بنایا ہے کہ جو سمجھائے گا لوگوں کو. تو جو وہ قرآن بیان کرے گا وہی اس کی ترتیب ہے، وہی بتائے گا کہ اس کی ٹھیک ترتیب کیا ہے. تو ہم تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا کہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا نہیں گیا. ہاں اگر کوئی ہم پر یہ اعتراض اٹھا لے چلے انہوں نے نہیں پوچھا آپ کہاں تھے، بھائی ہم اگر ایسا کرتے کہ ان سے وہ چیزیں لیتے تو اختلاف ہوتا مسلمانوں کے اندر، اور امیر المومنین نے اسی اختلاف کی وجہ سے تو اپنے حق کو ہی چھوڑ دیا کہ اختلاف نہ ہو. اگر کوئی ہم پر یہ اعتراض کر لے کہ آپ نے کیوں نہیں امیر المومنین سے لیا یا باقی ائمہ سے لیا، تو اس کا بھی کوئی حکمت ہے، کوئی ہدف ہے. اہل سنت کے مقابلے میں شیعہ تھے کتنے؟ اگر ہم یہ چیز کرتے، ہم نے تو ان سے تفسیریں لی ہیں اور ہماری تفاسیر میں ائمہ کی ساری وہ حدیث موجود ہیں، تفاسیر لی ہیں ان سے. ہم نے ترتیب کے معاملے میں کیونکہ ایک چیز میں اختلاف نہ ہو، ائمہ نے بھی یہی چاہا تو اس چیز کو نہیں چھیڑا. لیکن اس کی تفسیر ائمہ نے بیان کی، ہمارے پاس بالکل ڈفرینٹ ہے، آپ کے پاس بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کے پاس تو رسول اللہ کی تفسیر نہیں ہے، آپ کے تو خود علماء اس بات کے معترف ہیں کہ رسول اللہ نے قرآن کی تفسیر نہیں کی. لیکن ہمارے پاس رسول اللہ کی بھی تفسیر ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی قرآن کی تفسیر موجود ہے. ہم نے تو ان سے ساری تفاسیر لی ہیں کیونکہ وہ اس کا بیان جانتے ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا انہوں نے وہ ساری چیزیں بیان کی ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. ہاں اس کی ترتیب پر ہم جھگڑتے نہیں ہیں اس وقت، وہ ہم نے کیونکہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ جب وقت آئے گا امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو ہر انسان کے لیے ہر چیز واضح ہو جائے گی، کیا تھا، کون سی آیت کس وقت اتری تھی، کہاں اتری تھی، ہر چیز صحیح ہو جائے گی. اچھا قبلہ ایک بڑا اہم سوال ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ایک میں سمجھتا ہوں تہمت باندھی جاتی ہے، اور اہل سنت مفسرین مفسر قرآن نے اس کو اس قرآن کی آیت کی جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ اور تم نماز کی طرف نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں، اس کی تفسیر میں وہ اس کی شان نزول میں اور تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں دعوت عام کیونکہ وہ پیسے لے آتے تھے، اور اس کے اندر مولا کائنات کو بھی بلایا گیا، اور صحابہ کرام نے بشمول مولا کائنات نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب پی، اور شراب پینے کے بعد مولا کائنات کو امامت کے لیے آگے کر دیا، اور کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات نماز پڑھانا شروع کی اللہ اکبر کے بعد آپ نے قرآن کو غلط پڑھا، یعنی سورہ کافرون کی آیت کو غلط پڑھ دیا، تو مولا کائنات کی مذمت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی کہ اور تم نماز کی طرف نہ جاؤ جب تم حالت نشے میں ہو. اہل سنت مفسرین علماء ڈٹائی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں آنکھ میں آنکھ ڈال کر، میں تو بڑے سخت الفاظ یوز کرنے جا رہا ہوں، بغیرتی کے ساتھ بتاتے ہیں، کیونکہ اس وقت شراب کی حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، حکومت تھی نہیں، تو مولا کائنات کیا سب پیتے تھے، جب شراب حرام ہوئی تو مولا نے چھوڑ دی. تو کیا یہ رسول اللہ کی تربیت پر براہ راست حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ عصمت انبیاء پر براہ راست حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ رسول اللہ کی رسالت پر سوال نہیں اٹھتا؟ کیا یہ توہین رسالت کی جواب ہے؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے نا، اب میرے سوالات سنیے گا. یہ مولا علی ہیں جن کے لیے آپ نے یہ حدیث سنائی جو بیان کرتے ہیں کہ مولا علی نے شراب پی کر نماز پڑھائی، یہ رسول یہ مولا علی ہے نا، یعنی مولا علی کی ذات پر ظلم ہے. لیکن آپ رسول اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ رسول اللہ نے حبل کی تعریف کی، بتوں کی تعریف کی، آیات غرانیق وہ کس نے لکھی ہیں؟ تو بھائی جہاں رسول اللہ کو نہیں بخشا گیا تو مولا علی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حالت نماز میں ان کو قرآن بھول گیا، ایک صحابی نے آیات یاد دلائیں، رسول اللہ نے نماز تمام کی، فرمایا اللہ اس کا بھلا کرے اس نے مجھے بھولا ہوا قرآن یاد دلایا. بخاری میں لکھا ہے اعلان نبوت سے پہلے وہ جو بتوں کے نام پر جانور ذبح ہوتے تھے ان کا گوشت رسول اللہ کھاتے تھے، بخاری میں لکھا ہے. آپ نے سوال کیا ہے نا تو اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. تو جہاں رسول اللہ کی شخصیت کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے
تو پھر علی رسول اللہ کے والدین کو کافر، رسول اللہ کے والدین کو کافر لکھا، نعوذ باللہ. کو کافر لکھا. تو جہاں ان شخصیت کے ساتھ یہ ایسا کیا گیا ہے تو پھر آپ سوچیں کہ وہ کیا نہیں کیا جا سکتا. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام میں مفتی صاحب کے سامنے کہا تھا کہ بخاری میں لکھا ہے رسول اللہ لوگوں کے سامنے برہنہ ہو گئے تھے اعلان نبوت سے پہلے. تو یہ جو آپ نے امیر المومنین کے لیے بات کہی ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر یہ بات ہے. آپ پہلے ان پر سوال کیجیے ان لوگوں سے کہ جو یہ سناتے ہیں نا کہ جہاں شخصیت رسول اللہ کے ساتھ اس قدر ظلم ہوا ہے. کیا آپ میں نے جو آپ کے سامنے یہ چیزیں کہی آپ مانتے ہیں، اس کو مانیں گے؟ چلو میں آیات غرانی میں عوام کے سامنے کہہ رہا ہوں، میں اپنی جان دے دوں گا، میں ان روایات کو نہیں مانوں گا. بے شک میرا گلا کاٹ دے اس پروگرام کے بعد، کوئی گلا کاٹ دے، میں نہیں مان سکتا. مجھے اللہ کو جواب دینا. حالانکہ یہ روایت جھوٹی ہے، ضعیف ہے، سب من گھڑت ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ بیان ہوتی ہے. اس کے آپ پڑھ لیں سارے احوال، کسی صورت بھی یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. مطلب میرا سوال ہے کہ مولا سے اتنی نفرت کی مسلمانوں سے، اتنی نفرت دیکھیں کہ انہیں معاذ اللہ شرابی بناتی، معاذ اللہ. یہی تو بات ہے کہ امیر المومنین جیسی شخصیت کی ساری زندگی رسول اللہ نے جن کے فضائل سنائے اور یہ وعدے کر دیا کہ علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا اور علی سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا. پھر بھی لوگوں کو اگر سمجھ نہیں آتی تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ امیر المومنین کی شخصیت اس قدر مظلوم شخصیت ہیں، خدا کی قسم اگر یہ دنیاوی معاملات نہ ہوتے، یہ اسٹڈی، یہ سارا کچھ، امیر المومنین اتنے مظلوم ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ذریعہ امیر المومنین پر ساری زندگی روتے گزار دوں. اس قدر مظلوم شخصیت ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. لیکن کیونکہ یہی امیر کا حکم ہے کہ لوگوں کے درمیان زندگی گزارنی ہے تو اس لیے میں یہاں رہ رہا ہوں. تو یہ باتیں اگر کی جائیں گی تو نہ تمام ہونے والی ہے. اس وقت علامہ صاحب بھی مظلومیت امام علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے آپ دیدہ ہوگا اور میرا بھی دل اندر سے روڑ ہے. آپ یقین جانیں آج جو پوڈ کاسٹ ہوئی ہے، اگر آپ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خاندان کی محبت ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر لمحہ رسول اللہ اس کے گھرانے کا دفاع کریں. بس میں اس پوڈ کاسٹ کو اب یہیں اینڈ کرتا ہوں اور میں اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمان قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ دوبارہ اس موضوع پر ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے منفرد موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.